تو کیا لگتا ہے آنے والے سالوں میں جنوبی ایشیا کے آسمانوں پر طاقت کا توازن بدلنے والا ہے؟ آج ہم پاکستان کی فضائی قوت میں ایک ایسی ڈرامائک تبدیلی پر نظر ڈالیں گے جس نے نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ دیکھیں، یہ کہانی صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے دو پرانے اور سخت حریفوں کی، بھارت اور پاکستان۔ یہاں ان فضاؤں میں ہر نیا طیارہ ایک نئے سنسنی خیز باب کا آغاز کرتا ہے۔ چلیں سیدھا اس ایک لمحے میں چلتے ہیں جو شاید سب کچھ بدل دے۔ تصور کریں، سال ہے 2025 اور فضا میں ایک ایسی جھڑپ چھڑ جاتی ہے جو جنگ کے پرانے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس جھڑپ نے صرف طیارے ہی نہیں گرائے بلکہ ایک بہت بڑا سوال بھی کھڑا کر دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا مغربی فضائی برتری جس کا اتنا چرچا ہے واقعی صرف ایک افسانہ ہے؟ ایک ایسا سوال جس نے دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کی نیندیں اڑا دیں۔ تو میدان میں دو بڑے کھلاڑی تھے، ایک طرف فرانس کا مشہور زمانہ رافیل اور دوسری طرف چین کا نیا J-10C۔ اور نتیجہ وہ نکلا جس کی کسی کو بھی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ کامیابی کا راز صرف طیارے کی رفتار میں نہیں تھا، اصل جادو ایک پورے سسٹم کا تھا جسے کہتے ہیں نیٹ ورکڈ کل چین۔ یوں سمجھیں کہ ایک طیارہ آنکھوں کا کام کرتا ہے جو دور سے خاموشی سے دشمن کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا طیارہ جو مکہ ہے میلوں دور سے نظر آئے بغیر میسائل داغ دیتا ہے۔ فضائی جنگ کا مستقبل جناب یہی ہے۔ تو اس فرضی جنگ کا سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ یہی کہ J-10C PL-15 میزائل اور نگرانی کرنے والے طیاروں کا جوڑ مغربی ٹیکنالوجی پر بھاری پڑ گیا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آج کی جنگ میں صرف بہترین طیارہ نہیں بلکہ بہترین ٹیم جیتتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اس مقام تک پہنچا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور ایک ایسے منصوبے کی کہانی سمجھنی ہوگی جو ایک بہت بڑے خواب سے شروع ہوا لیکن حقیقت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ نام تھا پروجیکٹ آزم۔ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا خواب تھا، ایک ایسی کوشش کہ وہ بھی دنیا کے ان چند گنے چنے ملکوں کی صف میں کھڑا ہو جائے جو اپنا 5ویں نسل کا اسٹیلتھ فائٹر خود بناتے ہیں۔ لیکن یہ خواب خاموشی سے ٹوٹ گیا۔ تو ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس تصویر میں بالکل صاف نظر آ رہی۔ ایک طرف پاکستان کا پروجیکٹ عزم جس پر وہ مشکل 300 سے 400 لوگ کام کر رہے تھے، اور دوسری طرف ترکی کا بالکل ویسا ہی کان پروگرام جس پر 6000 سے زیادہ لوگ تھے۔ صاف ظاہر ہے پاکستان کے پاس اتنے بڑے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ صنعتی بنیاد ہی نہیں تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہاں دوسرا کھل جاتا ہے۔ ایک خواب ٹوٹا تو ایک حقیقت نے جنم لیا۔ جس وقت پروجیکٹ عزم ناکام ہو رہا تھا اسی دوران چین کے ساتھ مل کر بنایا گیا JF-17 تھنڈر پروگرام ایک زبردست، ایک شاندار کامیابی ثابت ہوا۔ اور پھر میدان میں اترا JF-17 بلاک 3۔ ذرا اس چارٹ پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ نہ صرف اپنے حریف جیسے کہ بھارت کے تیجاس کو صلاحیت میں ٹکر دیتا ہے بلکہ قیمت میں تو یہ سب کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں، صرف 16 سے 18 ملین ڈالر میں ASA ریڈار اور 145 کلومیٹر رینج والا میزائل۔ یہی وہ فارمولا تھا جس نے JF-17 کو عالمی منڈی میں ایک اصلی گیم چینجر بنا دیا۔ پروجیکٹ عزم کی ناکامی اور JF-17 کی کامیابی نے نہ پاکستان کی فضائی حکمت عملی کو ایک بالکل نئی سمت دے دی۔ یہی وہ موڑ تھا جب پاکستان نے اپنا اسٹریٹجک جھکاؤ مکمل طور پر چین کی طرف کر لیا۔ اور JF-17 صرف پاکستان تک ہی نہیں رہا۔ آج یہ طیارہ آذربائیجان سے لے کر عراق تک اور میانمار سے لے کر نائجیریا تک کی فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ یہ صرف ایک جہاز کی فروخت نہیں بلکہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہے۔ اچھا، JF-17 کے ساتھ ساتھ پاکستان نے چین سے J-10C طیارے بھی حاصل کیے، اور انہیں خریدنے کا ایک خاص مقصد تھا بھارت کے جدید ترین رافیل طیاروں کا مقابلہ کرنا۔ یہ ایک اور اسٹریٹجک گیم چینجر اقدام تھا۔ اور J-10C کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کا ہتھیار PL-15 میزائل جس کی رینج ہے 145 کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دشمن کو اس وقت تباہ کر سکتا ہے جب دشمن کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ نشانے پر ہے۔ ان تمام تبدیلیوں نے ظاہر خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ شروع کر دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان دونوں فضائی جنگ کے اگلے دور کے لیے خود کو کیسے تیار کر رہے ہیں۔ یہ ٹائم لائن پاکستان کے مستقبل کے منصوبوں کو واضح کرتی ہے۔ J-10C اور JF-17 تو صرف شروعات ہیں۔ 2026-27 تک چین سے J-35E اسٹیلتھ فائٹرز کی آمد متوقع ہے، اور پھر اگلی دہائی میں ترکی کے کان پروگرام میں شرکت کا امکان بھی ہے جو پاکستان کو بالآخر 5ویں نسل کے کلب میں داخل کروا سکتا ہے۔
اب ظاہر ہے भारत भी खामोश नहीं बैठ सकता। इसके जवाब में वो अपने अस्त्रा मिसाइल प्रोग्राम को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं, जिसका हदफ है 350 किलोमीटर की रेंज, यानी PL-15 से कहीं ज़्यादा। और फिर है नया ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी 800 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर को निशाने पर ला सकती है। और यहाँ एक और बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली नजर आती है। लगता है पाकिस्तान ने यह समझ लिया है कि 5वीं नस्ल के तैयारे बनाने की महंगी और मुश्किल दौड़ में पड़ने के बजाय UCAVs यानी जंगी ड्रोन्स बनाना एक ज्यादा हकीकत पसंदाना और बेहतर रास्ता है। ये वो मैदान है जहां पाकिस्तान पहले ही अपनी सलाहियतों को मनवा चुका है। तो इन सारी बातों से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? यही कि जनूबी एशिया में फजाई ताकत की हरकियात अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि फिजाई बर्तरी का इन्हिसार अब सिर्फ मगरबी टेक्नोलॉजी पर नहीं रहा। पाकिस्तान, चीन और तुर्किया के साथ मिलकर एक नई कसीर कुतबी हिकमत अमली अपना रहा है, जिसने खित्ते में ताकत के पुराने असूलों को चैलेंज कर दिया है। तो आखिर में सवाल यही पैदा होता है कि मुस्तकबिल में जनूबी एशिया के आसमानों पर राज किसका होगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है कि ये मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और पेचीदा हो गया है।